ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے آج مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 3 باب اور اس کی 21 آیت کی تلاوت کریں گے۔ تو مکاشفہ 3 باب اس کی 21 آیت میں یوں مرقوم ہے: جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا، جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ تو کلام مقدس میں ہم سنتے ہیں، یوں لکھا ہے کہ جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ، خداوند نے کہا میں اسے یہ فیور دوں گا کہ وہ میرے ساتھ میرے ہی تخت پر بیٹھے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ایک فیور، ایک بہت بڑی گریس ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں اس شخص کو جو غالب آئے گا میں اس کو اپنے ساتھ بٹھاؤں گا اپنے ہی تخت کے اوپر۔ پھر ہم زبور 24 اور اس کی 3 آیت اگر ہم دیکھیں تو زبور 24 میں اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے کہ خداوند کے پہاڑ پر کون چڑھے گا اور اس کے مقدس مقام پر کون چڑھے گا، کون کھڑا ہوگا؟ وہی جس کے ہاتھ صاف ہے اور جس کا دل پاک ہے، جس نے بطالت پر دل نہیں لگایا اور مکر سے قسم نہیں کھائی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ اگر ہم تھوڑا سا ہسٹری میں جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس جو کہ ایک ایسا فرشتہ تھا آسمان پر کہ جو کوائر تھی اوپر فرشتوں کی، جو خدا کی حمد و ثنا کرتے تھے، اس کی پرستش کرتے تھے، وہ ان کا لیڈر تھا، تب اس کا نام لوسیفر تھا۔ اور ہم ہسٹری میں دیکھتے ہیں کہ جب وہ خدا کی پرستش کرتا اور خدا کا تخت لگ جاتا تو اس نے محسوس کیا کہ یہ جو آنر ہے، یہ جو تخت ہے، اس پر کیوں نہ میں بیٹھوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے دل کے اندر بدی آ گئی، اس کے دل کے اندر غرور آ گیا۔ وہ جو تخت کے سامنے کھڑا رہتا تھا، جس کو اتنا آنر دیا گیا کہ وہ خدا کے تخت کے آگے کھڑا ہو کر اس کی پرستش میں لیڈ رول پلے کرتا تھا، جب اس کے دل میں بدی آئی، جب اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں خود ہی اس تخت پر بیٹھ جاؤں، تو ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس کو وہاں سے نیچے پھینک دیا۔ لیکن ہم مکاشفہ 3 باب میں پڑھتے ہیں 21 آیت میں کہ خدا خود کہہ رہا ہے کہ جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا۔ خدا فیور دے رہا ہے کہ میں میرے ساتھ آ کر بیٹھوں، جو غالب آئے وہ میرے ساتھ بیٹھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ اس کے تخت پر اس کے ساتھ کوئی بیٹھ نہیں سکتا۔ مکاشفہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے خود آفر کی ہے کہ جو بھی غالب آئے گا میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا۔ خدا یسوع نے کہا جیسے میں اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا ہوں، ایسے ہی ہم ان 2 باتوں میں دیکھتے ہیں کہ جب ایک خدا، ایک مالک خود تخت پر بٹھا رہا ہے تو اس نے لوسیفر کو پھینک دیا، کیونکہ خدا اس شخص کو چاہتا ہے کہ اس کے تخت پر بیٹھے جو غالب آئے۔ اور غالب کون آئے گا؟ جس کے ہاتھ صاف ہیں اور جس کا دل پاک ہے۔ لوسیفر کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہسٹری میں اس کے دل میں بدی آ گئی تھی، غرور آ گیا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ میں اس قابل ہوں کہ میں اس پر بیٹھ سکوں، اور خدا چاہتا ہے کہ جب ہمارا دل اتنا صاف ہو جائے کہ ہم یہ سمجھ جائے اس مکاشفہ کو کہ ہم صرف گریس
اور فیور کے سبب سے اس کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ سکتے ہیں۔ ہمارا دل تب صاف ہوتا ہے جب ہم اس بات کو اپنے لیے کیا کہنا چاہیے کہ بالکل کلیئر اپنے آپ کو کرتے ہیں کہ میں اس لائق نہیں ہوں، پر میں صرف اس تخت پر خدا کی فیور کے سبب سے بیٹھوں گا۔ میں ایک چیز اور کلیئر اس میں کرنا چاہتی ہوں کہ خدا کے کام کرنے کے طریقے اور ہمارے کام کرنے کے طریقے فرق ہے۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ اس کے سائے کے نیچے رہتے ہوئے ان باتوں کو سمجھے۔ دیکھیں ایک حوالہ میں صرف اور پڑھنا چاہتی ہوں اور اس کے بعد ہم اس بات کی جو وضاحت ہے اس کی طرف آئیں گے۔ اگر ہم کلسیوں کا خط، کلسیوں کی کلیسیا کے نام خط، اس کا 4 باب اور اس کی 2 آیت پڑھیں تو وہاں لکھا ہے دعا کرنے میں مشغول اور شکر گزاری کے ساتھ اس میں بیدار رہو۔ مشغول کا جو مطلب ہے وہ ہے سنجیدگی سے، دل سے اور پورے خلوص کے ساتھ۔ ہمارے دل ہے اور اس دل کے اندر جو شکر گزاری ہے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ اس میں سنجیدگی پائی جائے اور وہ خلوص کے ساتھ کی جائے۔ بیدار کا مطلب ہوتا ہے چوکنا رہنا، ہوشیار رہنا، باخبر رہنا۔ ایسی شکر گزاری نہیں جو صرف لفظوں تک ہو پر اندر سے ہمارے اندر سے شکوے شکایتیں ہوں کہ خدا نے ابھی تک میرے لیے یہ کام نہیں کیا۔ ایسی شکر گزاری ہمیں وہ فیورز نہیں دے سکتی جس کے لیے خدا چاہتا ہے کہ ہم آئیں۔ ہماری جو شکر گزاری ہے اس کے اندر ہمیں بڑا باخبر رہنا ہے، ان مکاشفات کے ساتھ بڑا ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ یہ شکر گزاری کیسی ہو، اور جو دعا ہو وہ کیسی دعا ہو۔ صرف ایسی دعا نہیں کہ مشغول سے مراد لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم شاید بار بار دعا کریں اور اس مقصد کے لیے بار بار خدا کے پاس آئیں۔ خدا کے پاس جانا بہت اچھی بات ہے، مگر یہاں پہ جو مشغول کا مطلب ہے وہ سنجیدگی ہے، کہ اتنی سنجیدگی ہونی چاہیے، اتنا صبر ہونا چاہیے، اتنا دل سے یہ ہونا چاہیے کہ ہم خدا کا انتظار کریں۔ جو خدا کا انتظار کرتے ہیں ان کے لیے خدا نے فرمایا ہے کہ وہ ان مقاموں پر بیٹھیں گے، اس مقام پر بیٹھے گا، اس مقام پر جس کے ہاتھ صاف ہیں اور جس کا دل پاک ہے۔ ابلیس نے بہت جلدی کی۔ جب وہ آسمان پر ایک فرشتہ تھا تو اس نے جلدی کی، وہ چاہ رہا تھا کہ جو میں کر رہا ہوں جلدی میں خدا کے تخت پر بیٹھ جاؤں اور دوسرے فرشتے میری اس طرح سے پرستش کرنا شروع کر دیں۔ دیکھیں ایسے تو نہیں کہاوتیں دنیا میں بنی کہ لوگ کہتے ہیں جلدی کا کام شیطان کا، کیونکہ شیطان ہر کام میں اس نے خود بھی جلدی کی اور وہ آسمان سے نیچے پھینکا گیا۔ اسی طرح وہ ہماری زندگیوں میں چاہتا ہے کہ ہم مشغول ہو کر دعا نہ کریں، نہ بیدار ہو کر شکر گزاری کریں، بلکہ وہ چاہتا ہے ہم جلدی کریں۔ ایک میڈیسن ہم کھاتے ہیں نا، اگر میرے سر میں درد ہے نا اور میں نے ڈسپرین لے لی ہے تو مجھے پورا یقین ہے کہ اب میرے سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے میڈیسن لے لی ہے، اس نے اثر کرنا شروع کر دیا۔ کسی کو 5 منٹ بعد آرام آنا شروع ہو جاتا ہے اور کسی کو 10 منٹ بعد، کسی کو 15 منٹ بعد، لیکن اتنا ہم یقین رکھتے ہیں کہ میری سر درد اب ختم ہو جائے گی کہ میں نے ڈسپرین کھا لیا۔ تو خداوند
تو بہت بڑا ہے ڈسپلن سے. جب ہم اس کے آگے دعا کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ بس جلدی جلدی ہو جائے. بس ادھر سے پاسٹر صاحب ہمارے لیے دعا کریں اور بس کچھ ہی منٹوں کے اندر ہماری جو بھی بیماری ہے، تکلیف ہے، ہمارے کام ہیں، وہ جلدی جلدی ختم ہو جائے. جلدی جلدی ہم اس میں سے باہر نکل آئے، ہم ٹھیک ہو جائیں. دیکھیں ہمیں اتنا تو ایمان رکھنا چاہیے جتنا ہم کسی دوائی پر ایمان رکھتے ہیں. خداوند اپنے طریقے سے کام کرتا ہے. دیکھیں اس نے جس کو ایک فرشتے کو نیچے گرایا آسمان سے، کیونکہ اس نے اپنے دل میں بدی کر کے یہ سوچا کہ میں تخت پر بیٹھوں. پر مکاشفہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خود بلا رہا ہے ہر کسی کو، جو کوئی بھی غالب آئے گا میرے ساتھ میرے تخت پر بیٹھے گا. وہ تو خود بلا رہا ہے اور خود بٹھا رہا ہے ہمیں. لیکن فرق صرف کیا ہے کہ ہمارے کام میں اور ابلیس کے کام میں فرق ہونا چاہیے. ہمیں اس فرق کو پہچاننا ہے. یہ بہت باریک فرق ہے. دیکھیں ہم اناجیل میں دیکھتے ہیں کہ جو بھی معجزات ہوئے وہاں پہ لوگوں کو انسٹنٹ اسی ٹائم انہیں ریلیف ملا. بیماریوں سے اندھے جو ہے وہ شفا پا گئے اور لنگڑے چلنے لگے اور بدرو گرفتار انسٹنٹ جلدی. لیکن خدا کے طریقوں کو ہمیں سیکھنا ہے. جب خدا میری زندگی میں کام کرے گا تو اس کا اپنا طریقہ ہے خدا کا، وہ کیسے اسے کون سا طریقہ اپنائے گا. ہمیں بڑے پرسکون رہ کر اپنی تکلیف میں بھی یا اپنے حالات میں بھی بڑے پرسکون ہو کر ہمیں کنٹینیو خداوند میں بڑی سنجیدگی کے ساتھ باخبر رہتے ہوئے، نگاہ رکھتے ہوئے ہمیں اس کے ساتھ چلتے رہنا ہے. اور جو اس کے ساتھ چلتا رہتا ہے اس کا دل صاف ہو جاتا ہے. جیسا دل خدا چاہتا ہے نا کہ صاف ہو، اس کا طریقہ یہی ہے کہ جب ہم کنٹینیو خدا کے ساتھ پورے خلوص، پورے دل اور سنجیدگی کے ساتھ چلتے ہیں، جلدی نہیں کرتے. اگر ہم غور کریں تو میرے پاس ایسی ہزاروں گواہیاں ہیں کہ بہت سارے لوگ جب اپنی تکلیف میں جس سے کہہ لو کہ اتنی مشکل میں آ گئے کہ وہ ایسے لوگوں کے پاس چلے گئے جو انہیں خدا سے بھٹکا کر برے رستوں میں لے گئے تاکہ وہ جلدی جلدی ٹھیک ہو جائیں. اور دنیا بھری پڑی ہے کہ وہ گمراہ کرے. تو گمراہ کس نے ہونا ہے؟ گمراہ جو خدا کے رستے پر چلنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے یہ ورڈ یوز کیا گیا ہے. جو صحیح شخص ہے گمراہ تو وہی ہوتا ہے. تو ان کو گمراہ کرنے کے لیے ابلیس نے ایسے ہتھ کنڈے یوز کرتا ہے کہ ہم اپنے مائنڈ میں یہ سوچ لیں کہ مجھے اس کام کو کرنے کے لیے کوئی بھی جلدی کا طریقہ اپنانا پڑے تو میں اپناؤں گا تاکہ میں جلدی جلدی ٹھیک ہو جاؤں. اور وہ جلدی ہمیں کیا کرتی ہے؟ ہمیں مزید برباد کرتی ہے، مزید برباد کرتی ہے. ابھی میں رات کو ایک گواہی سن رہی تھی تو وہ اس بندے نے، وہ ایک ہندو مذہب سے تعلق رکھتا تھا، اور اس شخص نے اپنی گواہی دی کہ میری جو بیوی تھی وہ بدرو گرفتہ تھی اس کے، اور اس نے کہا کہ میں نے جو کما کے لاتا تھا اور شام کو جس شخص نے ہمیں بتانا ہم اپنا پیسہ لے کے چلے جاتے تھے، اور وہ جو کیا کہنا چاہیے، ان کے جو مذہبی جو رہنما ہوتے ہیں یا جو ان کے وہ پنڈت اور اس طرح کے لوگ جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ وہ نکال دیں گے یہ چیزیں، یہ جو بھی دشت آتمائیں ہیں، بدروہیں ہیں، اس شخص نے کہا کہ میں جاتا تھا، میں انہیں اتنے پیسے جو کما کے لے جاتا تھا میں ان کو دے دیتا تھا، وہ پیسے بھی رکھ لیتے تھے اور بعد میں وہ کہتے تھے کہ یہ بہت بری آتما ہے اور یہ نہیں نکلنی. تو لوگ کیا کرتے تھے؟ لوگ برباد، اپنا پیسہ بھی برباد، اپنا وقت، اور وہ جو چیزیں، وہ جو بدرو ہیں، وہ جو شیطان کے پھندے ہیں، ان کے ٹریپ کے اندر بھی وہ ایسے ہی رہتے. اور اس شخص نے پھر گواہی دی کہ خدا کا گریس میرے اوپر آیا
اور کسی شخص نے ہمیں چرچ کے بارے میں بتایا، اور جب وہ شخص وہاں پہ پہنچا اور اس نے کہا کہ آہستہ آہستہ، ایک دم سے اس نے کہا، میں جب وہاں گیا تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی، کیونکہ ہم اس مذہب کے نہیں تھے، مجھے کسی بات کا پتہ نہیں تھا، اور میں اپنا اتنا وقت اور پیسہ لٹا چکا تھا، اور میری بیوی نے اتنا دکھ اٹھا چکی تھی کہ ہم اپنی زندگی سے بالکل بیزار ہو چکے تھے، ہمیں جینے کا کوئی ہمیں نظر نہیں، یعنی کہ وہ کہہ رہا تھا بالکل ہمیں لگتا تھا کہ بس ختم ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہر طرف۔ اس نے کہا ہم جب چرچ گئے مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا، پھر 1 مہینہ 2 مہینے، اور اس بندے نے کہا کہ بس اتنا کو فرق آیا کہ ہم ان چیزوں سمیت بھی ہماری زندگی میں مجھے ایسے فیل ہوا کہ ہمیں کچھ سکون ملنا شروع ہو گیا ہے۔ اور اس نے کہا کہ پھر جیسے جیسے مہینے گزرتے گئے اور ہم اس کے ساتھ جڑے رہے، جہاں بھی وہ جاتے تھے، جس بھی خدا کے بندے کے پاس جاتے تھے، چرچ میں جاتے تھے، اس نے کہا آہستہ آہستہ ساری چیزیں جو تھی بری وہ میری زندگی سے نکلنا شروع ہو گئی۔ اس نے کہا وہاں ہم نے کچھ بھی نہیں پیسہ لٹایا، بس وہی جو وہ ہدیہ دیا جاتا تھا اپنے مرضی سے، ہم وہ بس دیتے تھے۔ اس نے کہا آہستہ 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 میری ساری جو جیون کی جو بھی مشکلات تھی وہ ختم ہونا شروع ہو گئی، خود بخود ہی۔ اس نے کہا کہ میری بیوی بدروحوں سے آزاد ہو گئی، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا، اور سارے جو بھی ان کے گھر میں برے جو بھی حالات تھے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گئے۔ اس میں میں ایک چیز سمجھانا چاہتی ہوں آپ کو کہ آہستہ آہستہ سکون کے ساتھ خدا کا انتظار کرتے ہوئے جب ہم چلتے جاتے ہیں تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، ہمیں خدا اس جگہ پہ خود ہی لے جاتا ہے جہاں جانے کے لیے ہم اپنے آپ کو دوسرے لوگوں کے سپرد کر کے برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ خدا جب بھی آپ کی گاڑی کو ٹھیک کرے گا تو وہ کبھی صرف اس حصے کو ٹھیک نہیں کرے گا جس کو آپ لے کے گئے ہیں خدا کے سامنے، وہ آپ کی پوری گاڑی کو ٹھیک کرے گا، وہ آپ کے پورے جیون کو۔ اگر آپ اپنے جیون کے ایک حصے کو خدا کے پاس لے کے گئے ہیں اور آپ خدا کے ساتھ چلتے جا رہے ہیں، جیسے کل کے کلام میں سسٹر نے کہا کہ جب ہم اپنی فکریں خدا کو دیتے ہیں تو وہ جو گٹھری ہے، وہ جو بوجھ ہے، اس کو اس دعا کے ساتھ ہی ادھر رکھ کے جائیں، نہ کہ ہم دعا بھی کریں اور پھر اس فکر کو پھر سے اٹھائے رکھیں۔ تو اس شخص نے اپنی شخصی یہ گواہی دی کہ میں بس چلتا رہا، میں بس جاتا رہا، اور مجھے پتا بھی نہیں چلا کہ کب خدا نے ساری چیزوں کو ٹھیک کر دیا ہے۔ اسی طرح جب ہم کسی بھی اپنے کام کے لیے جلدی چاہتے ہیں تو ہم کبھی بھی حاصل نہیں کچھ کر پائیں گے، کیونکہ خدا ہمارا ایسا جلدی کا خدا نہیں ہے۔ وہ چاہتا ہے ہم بڑا صبر اور بڑے تحمل کرنا جو ہے اپنی زندگی میں سیکھیں، اور اس کے ساتھ جب چلیں تو ہم یقین رکھیں۔ دیکھیں بعض اوقات ہم اپنے آپ کو نا ایسے ہی گلٹ میں ڈال دیتے ہیں۔ اگر میں کہوں نا کہ آج میرے سے دعا نہیں ہو رہی، بائبل نہیں پڑھی جا رہی، تو میں ایسے ہی اپنے آپ کو گلٹ میں ڈال لوں گی کہ اب میں شاید اتنی وہ نہیں ہوں کہ خدا میری زندگی میں کام کر رہا ہے۔ گلٹ آ جائے گا، گلٹ بہت ساری اور چیزوں کو ساتھ لے آئے گا، تو میں پیچھے گر جاؤں گی۔ آپ اپنے آپ کو کبھی بھی ایسے گلٹ میں نہ دیں، کبھی بھی اپنے جو آپ کے اندر جذبات آتے ہیں، فیلنگز آتی ہیں کہ بس یہ اگر اب نہیں ہوا تو شاید نہ ہوئے، اب چھوڑ ہی دیتا ہوں، شاید اب یہ کام پسند بھی نہیں ہے۔ خدا کو ہر اچھی چیز پسند ہے۔ آپ کے جیون میں جو بھی چیز آپ کو فائدہ پہنچا رہی ہے وہ خدا کو پسند ہے۔ آپ کے جیون میں صحت آپ کو چاہیے، خدا کو پسند ہے۔ آپ کے جیون میں آپ کو آگے بڑھنا اور ترقی کرنا پسند ہے تو وہ خدا کو بھی پسند ہے۔ آپ لمبی زندگی چاہتے ہیں، یہ خدا کو پسند ہے۔ ہر اچھی چیز خدا کو پسند ہے آپ کے جیون میں۔ کبھی بھی آپ یہ نہ کہیں کہ یہ چیز جلدی نہیں ہوئی اس لیے یہ خدا کو پسند نہیں ہے، اب میں اس کے اپوزٹ سوچ لیتا ہوں۔ جو آپ نے دعا میں کہا، جو آپ نے مانگا، جو کلام کے مطابق آپ نے خداوند کو کہا، دعا میں رکھا، آپ اس پہ ڈٹے رہیں۔
آپ کبھی جلدی نہ کریں. اگر آپ جلدی کریں گے تو جس جگہ خدا نے آپ کو لے کے جانا ہے وہ جگہ پر آپ پہنچ نہیں پائیں گے. اور خدا کی یہ خواہش ہے، جلتی ہوئی خواہش ہے کہ آپ وہاں پر پہنچے. دیکھیں آپ اور میں پتہ نہیں اپنے لیے کتنا چھوٹا سوچتے ہیں، پر اگر ہم مکاشفہ میں دیکھیں تو وہ کہہ رہا ہے میں اپنے ساتھ بٹھاؤں گا اپنے تخت پر. اپنا معیار دیکھیں، لیول چیک کریں آپ اپنا کہ خدا آپ کو کہاں پہ بٹھانا چاہتا ہے اور کہاں لے کے جانا ہے. یہ اس کو پسند ہے. آپ سمجھ رہے ہیں شاید میں بس اسی جیون میں کچھ اچھے دن گزار لوں گا تو یہ ایک بہت بڑا اس کے خدا کا بڑا یہ اتنا ہی فضل ہے اور یہ ایک بہت کمال ہے. نہیں، خدا کا لیول چیک کریں کہ وہ کہاں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہے. اور اس دنیا میں بھی وہ آپ کو زندگی تو نہیں دینا چاہتا، وہ آپ کو کثرت کی زندگی دینا چاہتا ہے. جب بھی آپ اپنے لیے ورڈ یوز کریں تو آپ بائبل کا ورڈ یوز کریں، کثرت کی زندگی. اس دنیا میں بھی کثرت کی زندگی اور آنے والے جیون میں بھی کثرت کی زندگی. فرق صرف یہ ہے کہ ہمیں ان طریقوں کو سمجھنا ہے کہ خدا کے طریقے کیا ہیں اور ہمارے طریقے کیا ہیں. ہم اپنے طریقوں کو پیچھے کر لیں اپنی زندگی میں، اپنی فیلنگز کو پیچھے کر لیں، اپنے جذبات کو پیچھے کر لیں اور ہم خدا کو آگے آنے دیں. جب خدا آپ کی زندگی میں آئے گا تو پھر آپ کی حصہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں ہیں، بڑی بڑی چیزیں آپ کا حصہ ہیں. خداوند آپ کو اس کلام کے سبب سے برکت دے اور خداوند یہ فضل بخشے کہ ہم ہر روز اس کلام کو یاد رکھیں اور خدا کا روح ہمیں یاد کروائے، تاکہ جب بھی ہم اپنی زندگی میں سیڈ ہونے لگے، جب بھی ہمیں محسوس ہو کہ میں چھوڑ دیا گیا ہوں، جب بھی مجھے محسوس ہو کہ میرے کام میں دیر ہو رہی ہے، تو ہمیں خداوند کا روح کلام کو یاد کروائے اور ہمیں یاد آئے کہ نہیں، میں خدا کی نگاہ میں ہوں، میں اس کے تخت پر ہوں، میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوں اور مجھے کسی چیز کی کمی نہ ہو، کیونکہ وہ کیا ہے، میرا اور آپ کا چرواہا ہے. خداوند آپ سب کو برکت دے. آمین.